نعرہ سلوات۔ کہ اس کے اکبر کے اذانوں کی صدا باقی ہے، اس کے عباس کے خوشبو وفا باقی ہے، اس کے سجدوں کا کرم ہے تو خدا باقی ہے۔ گلشن دین محمد کے نگہبان حسین، انبیاء جس کے رعایا ہوں وہ سلطان حسین، انبیاء جس کے رعایا ہوں وہ سلطان حسین۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کلال پیغمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آن محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا
علی اصغر کو جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا میری یہ آہ کا بھی، ہوگا تیری خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمے تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دی سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ صلوات۔ دن روتا ہے رات روتی ہے ہر مومن کی ذات روتی ہے، دن روتا ہے رات روتی ہے ہر مومن کی ذات روتی ہے، اور جب بھی آتا ہے محرم کا مہینہ غم حسین میں ساری کائنات روتی ہے۔ عباس کی تلوار ہے عباس کی بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، اور کاٹو گے کہاں تک میرے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں میرے عباس کے بازو۔ کہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بلا، کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بلا، بلا کے کام نہ روکے ولی نہ آ جائے، اور اسی لیے تو دراڑے چھپائی ہے تم نے، تمہیں ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ غازی کہتا ہے میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے بہادر مارے، میرے عیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، تو نام کے لگاتے ہیں زمانے نعرے، تو نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔
عصر کا وقت ہے، شبیر ہے، تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں پاس آ کے میرے تیر ہے اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پوچھ سے باہر نکلے، اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، کتنے سنگ دل ہیں یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں چکیاں پیس کے اماں جس سے پالا تم نے، ننگے پاؤں جس گھر سے نہ نکالا تم نے، ہو گیا اماں یہ بدن آج وہ زخمی سارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، نعرہ صلوات۔ فاتحة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوا على النبي. اس موضوع پہ مسلسل گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو، عذاب پروردگار بہت شدید ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کو پیش کیا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے رسول کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک اللہ تعالی نے انسان کو خلق کیا تو انسان کی خلقت میں اس کا ذاتی فائدہ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پوری دنیا اگر مل کے اس کی مداح ہو جائے تب بھی اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری دنیا مل کے اس کی مخالف ہو جائے تب بھی اس کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان مل کے اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلیں تب بھی اللہ کے رسول کے سلسلے میں یا ان کی ذات کے سلسلے میں یا ان کے مراتب کے سلسلے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ اضافہ ہوگا۔ جو اللہ پاک نے اللہ کے رسول کو یعنی اپنے رسول کو اللہ پاک نے جو عظمت اور بزرگی عطا کی ہے، اس بزرگی میں ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم سب کے سب مردوں میں مومن ہو جائیں اور مثلا ہر واجب پہ عمل کریں اور ہر حرام کو چھوڑ دیں، مثلا جتنے مرد ہیں اللہ نے داڑھی دی ہے سب داڑھی رکھ لیں، جتنی عورتیں ہیں سب کو اللہ نے پردہ واجب قرار دیا ہے سب پردے میں آ جائیں، تو ہماری داڑھیوں سے اور خواتین کے پردے سے اللہ کے رسول کی شخصیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور جتنے مسلمان ہیں 73 کے 73 فرقوں کے ماننے والے، اگر سب داڑھی منڈا لیں اور جتنی عورتیں ہیں اسلام کی ماننے والی، جاننے والی، چاہنے والی، سب اپنے سروں سے پردہ اتار دیں تب بھی رسول پاک کی شخصیت پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ جس مقام اور مرتبے پہ اللہ نے اسے فائز کیا ہے وہ فائز ہے، بلکہ اگر قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے نفس کے لیے کیے اور اگر تم نے برے کام کیے تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے۔ یہ کسی انسان کا قول نہیں، نہ کسی نبی کا بیان ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ اگر تم نے اچھا کام کیا تو اپنے نفس کے لیے کیا اور برا کام کیا تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے کیا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جو اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش فرمایا وہ ویسے ہی ثابت ہوا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اصحاب پیغمبر میں سے ایک صحابی کو یہ آیت اتنی عزیز لگی، اتنی پیاری لگی، اتنا عشق ہو گیا اس آیت سے
کہ اس صحابی رسول نے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا. اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے، اگر تم نے برے کام کیے تو اپنے لیے کیے. صحابی رسول کے گھر کے پہلو میں ایک گھر تھا جس میں خاتون رہتی تھی جو خدا پرست نہیں تھی. مسلسل جب صحابی رسول سے یہ بات سنتی رہی کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے نفس کے لیے، برے کام کیے تو اپنے نفس کے لیے، تو وہ غصے میں آ گئی. اور غصے میں آنے کے بعد اس نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ اب اس کی بات کو ختم کر دیا جائے، اس کی بولتی کو بند کر دیا جائے. اس نے ایسا ہی کیا، حلوہ بنایا اور حلوے میں زہر کو ملا دیا، حلوے میں زہر کو ملا دیا. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. یہ سب اللہ کے رسول کے شہدائی اور ماننے چاہنے والے ہیں، اور واقعاً قابل تعریف ہیں یہ مومنین جو مختلف مذاہب سے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرزند امام حسین کا غم منانے کے لیے روز و شب سعی و تلاش کر رہے ہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں ان مقدس ہستیوں کو، ان مولا کے عزاداروں کو کہ قوم، قبیلے اور مذہب اور مسلک کی دیواروں کو گرا کے اس عزائے امام حسین میں شرکت فرما رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے اس محبت کو، اس اتحاد کو، اس پیار اور اخوت کو قائم رکھے. یہی اللہ کے رسول کی پسندیدہ شے ہے اور یہی ان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے کہ ہم سب متحد رہیں اور مل جل کے کربلا والوں کا غم منائیں. صلوات بر محمد وعلی. تو میری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس خاتون نے یہ عہد کیا کہ یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے اور جو برا کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے. اچھا کرو گے تب بھی پلٹ کے آپ ہی کی طرف آئے گا، اگر برا کرو گے تب بھی پلٹ کے آپ ہی کی طرف آئے گا. تو میں ایسا کروں کہ اس کو سبق سکھا دوں. اس غرض سے، اس نیت سے اس نے حلوہ بنایا اور حلوے میں زہر ملایا اور ملانے کے بعد اس صحابی رسول کو دے دیا. یہ مظلوم آدمی سے کیا معلوم کہ جو انسان پڑوسی ہے خلوص میں وہ حلوہ دے رہا ہے یا اس میں زہر ہے. اس نے ادب اور احترام سے ایک ہمسائے اور ایک پڑوسی کا احترام کرتے ہوئے لے لیا اور لینے کے بعد جنگل کی طرف، صحرا کی طرف نکل گیا. راستے میں اسے دو جوان نظر آئے جو سورج سے محسوس ہو رہا تھا کہ کافی تھکے ہوئے ہیں اور مسافر ہیں. اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی ایک صفت تھی اور آج بھی ہے کہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے ماننے اور چاہنے والے اور سچے مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحابی رسول تھا، اس نے تو قدم قدم پہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کے کردار کو دیکھا تھا. نہ جانے کتنے روز و شب گزرے تھے اللہ کے رسول کے کہ جس میں خود نہیں کھایا تھا، لوگوں کو کھلا دیا تھا. کیسے اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ نہ چلتا. اس نے حلوے دے دیے. ان دونوں جوانوں نے جیسے ہی حلوے اور روٹی کو کھایا، دونوں کی دونوں زمین پہ گرے اور مر گئے. یہ وہ کیفیت تھی کہ کوہرام برپا ہو گیا. لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے بتایا کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس صحابی کو میرے پکڑ کے لاؤ. اس صحابی کو لے کے آیا گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کو یہ حلوہ اور روٹی کس نے دی تھی، کس نے اس میں زہر ملایا تھا؟ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے میرے پڑوس میں رہنے والی خاتون نے دیا تھا، میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس خاتون کو لایا جائے، اس عورت کو بلایا جائے. اس عورت کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ تم نے اس میں زہر ملایا. وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوئی. مرے ہوئے دونوں جوانوں کے چہرے سے جب پردے کو ہٹایا گیا تو عورت دیکھ کے اللہ کے رسول کے قدموں پہ گر گئی، اس لیے کہ یہ دونوں جوان اس کے اپنے بیٹے تھے
اور اس نے ایک بات کہی، اے اللہ کے رسول اب آپ کی اور اس آیت کی صداقت پہ مجھے یقین ہو گیا ہے اور میں اچھی طرح اس آیت کو سمجھ گئی ہوں۔ میرے دوستو، اس واقعے نے واضح اور روشن کر دیا کہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اگر ہم نے اچھا بویا تو اپنے لیے، اور اگر برا بویا تو اپنے لیے۔ یہ ماہ محرم انہی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ پیغام رسالت مآب اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے رسول نے ہادی اور پیشوا کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑا ہے، ان کے پیغام کو بیان کرنے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی عظمتوں کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ ایک عارف انسان سے ایک شخص نے پوچھا، ایک راہب مزاج انسان سے ایک شخص نے پوچھا، تم صحراؤں میں تنہا رہتے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے آواز دی، میں تنہا کہاں رہتا ہوں، میرا رب میرے ساتھ رہتا ہے۔ تم تنہا رہتے ہو؟ نہیں، میرا رب میرے ساتھ رہتا ہے۔ حیرت میں پڑ گیا، غور و فکر کرنے لگا، اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو بات کہی وہ غور طلب ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے بات کروں تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے بات کرے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرا رب بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ کبھی نماز اور قرآن سے غافل نہ ہو۔ دوسری چیز عطرت کی مودت اور محبت اللہ کے رسول نے کتابوں میں محفوظ ہے کہ بیان فرمائی، اور ان کی مودت اور محبت کے معنی یہ ہیں کہ مظلوموں سے محبت کی جائے اور ظالموں سے نفرت اور عدوت کی جائے، دشمنی کی جائے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اعان ظالما فهو ظالم، جو کسی ظالم کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ ومن خذل عادلا فهو ظالم، اور جو کسی عادل اور منصف کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ ظالم کے معنی فقط یہ نہیں کہ جس میں ظلم کیا، ستم کیا۔ ظالم کے معنی یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان مغرب میں رہتا ہے اور ایک انسان مشرق میں رہتا ہے، اور مشرق میں رہنے والے انسان نے ظلم کیا اور مغرب میں رہنے والا انسان اس کے ظلم پہ راضی ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ اور ظالم اور مظلوم معیار ہے، مذہب معیار نہیں ہے۔ اگر ایک کافر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تب بھی کہو ظلم ہے، ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تب بھی کہو ظلم ہے۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس جیسی بہت سی روایتیں ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آج کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع مجلس سے آج تک ایک ہی بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمیں اسی چیز کو لینا ہے جس چیز کو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ بہقی مصنفین میں ایک مشہور شخصیت ہے، اور ان کی کتاب سنن بھی کافی اہمیت کی مالک ہے۔ یوسف اسماعیل انوار محمدیہ ان کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ان دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ جناب بہقی اپنی سنن میں اور یوسف اسماعیل انوار محمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 محرم کو دن میں
اصحاب کی مستورات کو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان میں ان بچوں کی ماں کو جن کے بچے چھوٹے ہوتے تھے اور شیر خوار تھے مخاطب کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ شام تک اپنے بچوں کو دودھ مت پلانا۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اصحاب کی خواتین سے شام تک اپنے بچوں کو دودھ مت پلانا۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں واقع کربلا نہیں ہوا، ابھی بہت دور ہے واقع کربلا، لیکن آگے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور رباب کے بیٹے علی اصغر کی شہادت کی یاد کو پیشین گوئی کی شکل میں مناتے تھے اور مستورات اصحاب کو منانے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اسی 6 ماہ کے بچے کا غم منانے کے لیے جسے تاریخ میں علی اصغر کہا ہے۔ تاریخ اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سے چھوٹے بچے مل جائیں گے، لیکن اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، اسلام کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے، لیکن علی اصغر جیسا کوئی بچہ نہیں ملے گا۔ جب جناب مریم کے تقدس کی بات آئی اور یہودیوں نے جناب مریم کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی تو ایک چھوٹا سا بچہ جو جناب مریم کی آغوش میں تھا بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے کی آواز سن کے سب سمجھ گئے، مان گئے، تسلیم ہو گئے کہ جو بچہ آغوش مادر میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے اس کی ماں معصومہ ہوا کرتی ہے۔ مباہلہ کے میدان میں اللہ کے رسول عیسائیوں کے مقابل میں ہے، اللہ کے رسول کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سب سے آگے وہ بچہ ہے جسے تاریخ نے حسین لکھا ہے۔ اس بچے نے کلام بھی نہیں کیا، لیکن عیسائیوں کے بڑے سے بڑے عالموں نے دیکھنے کے بعد یقین کر لیا کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ بچہ بولا نہیں اور اللہ کے رسول کی صداقت کا ضامن بن گیا۔ یہ 2 کردار میں نے پیش کیے، تیسرا کردار کربلا کے میدان میں ہے۔ آقا حسین کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن کیفیت بدلی ہوئی ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ نے جب اپنی ماں کی عصمت کی گواہی تھی تو ان کے جسم محفوظ سے کوئی تلوار اور نیزہ نہیں لگا۔ امام حسین نے رسول پاک کی عصمت کی گواہی میدان مباہلہ میں دیا تو کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اب جو بچہ آیا ہے امام حسین کے ہاتھوں میں امام حسین کی مظلومیت کی گواہی دینے کے لیے، وہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ اس کی 4 سالہ بہن پیاس کے شدت سے بے قرار تھی، سوچا کہ پھوپھی کے خیمے میں چلے شاید پانی مل جائے۔ اپنے پھوپھی زینب کے خیمے میں آتی ہے، آنے کے بعد اپنی پیاس کو بھول جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے اس کی پھوپھی چھوٹے سے بچے کو لیے ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، خیمے میں ادھر سے ادھر لے کے ٹہلتی ہے۔ بچہ مطمئن نہیں ہوتا، بچہ چپ نہیں ہوتا۔ سکینہ نے بچے کو آغوش میں لیا، ایک صحابی کے خیمے میں، دوسرے چاہنے والے کے خیمے میں، تیسرے چاہنے والے کے خیمے میں بچی کو بچہ بڑا عزیز تھا، بڑا پیارا تھا، لے کے چلی، کہیں ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بچہ کے بارے میں سو رہا تھا، ایک مرتبہ وہ چادر اور وہ کپڑا جس سے بچے کو باندھ دیا گیا تھا انگڑائی لی، وہ ٹوٹ گیا، سیدانیوں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام عالی مقام جلدی دوڑ کے آئے، کیا ہو گیا؟ میرے رہتے ہوئے تم میں گریا کیوں ہے؟ تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ یہ آہو فغا کیوں ہے؟ یہ گریا و زاری کیوں؟ کسی نے کہا بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ امام عالی مقام آگے بڑھے، اے میری بہن زینب لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ بچے کو لیے لے کے میدان کی طرف پہنچے، بے کسی ہے امام حسین، جتنا رویا جائے کم ہے۔ نرغ عادہ سے فاطمہ کا بیٹا متوجہ ہو کے کہتا ہے اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے،
ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس بچے کے بہانے ہم پانی پی لیں گے تو لو اس بچے کو لے جاؤ، تم خود پانی پلا کے لا کے واپس کر دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ بعض جو صاحبان اولاد تھے منہ پھیر کے رونے لگے۔ آخر میں فرزند رسول کو کہنا پڑا کہ اگر اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو خاک کربلا میں لٹائے دیتا ہوں اور تم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ خاک کربلا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دانہ گر جاتا تو بھن جاتا، ایسی جلتی ہوئی خاک پہ آقا حسین نے کس طرح اپنے بچے کو لٹایا ہوگا۔ مقتل کہتا ہے کہ لٹایا اور فوراً اٹھا لیا اور کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تو اب تمام کر دو۔ بچے نے خشک ہونٹوں کو کمان بنایا اور اپنی زبان کو تیر بنا کے اس انداز میں چلایا کہ لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا۔ ایک آواز گونجی حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ 3 پھل کا تیر چلا، باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ اور اگر اس کے ماں کے بہن کو بیان کروں تو کچھ اس انداز میں ہے کہ بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا۔ امام علی مقام جنہوں نے ہر ایک شہید کے لاشے کو اٹھایا، اس چھوٹے سے بچے کے لاشے کو لے کے جب خیمے کے قریب آئے تو مقتل کہتا ہے آگے بڑھتے تھے، ہمت ساتھ دے جاتی تھی، پیچھے ہٹتے تھے، پھر خیمے کے دروازے پہ پہنچتے تھے، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ 7 مرتبہ کم سے کم انا للہ کہہ کے میرا حسین آگے بڑھا، ہمت نے ساتھ چھوڑا، پیچھے آئے، ایک مرتبہ طاقت کو جمع کیا اور رخ کیا خیمے کا۔ عجب نہیں علی مرتضیٰ نے رسول خدا نے مدد کی ہوگی۔ خیمے میں قدم رکھا، سکینہ قریب آ گئی، بابا کیا بھیا اصغر کو پانی ملا دیا؟ ارے اصغر کی خاموشی تو بتا رہی ہے کہ شاید پانی مل گیا۔ ارے بیکس حسین کہتے تو کیا کہتے، چادر کو ہٹا دیا، بچی سے پہلے ماں کی نظر پڑ گئی۔ اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ محبوب تجھے تیری عظمت کا واسطہ، رسول اور آل رسول کا واسطہ، یہ تمام مومنین جو مختلف مذاہب سے اس مجلس امام حسین میں آئے ہیں، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تجھے رسول پاک کا اور اس کتاب کا واسطہ جس نے اتحاد اور امن کی بات کی ہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو قائم فرما۔ اور ہم سب کی اول اور آخری دعا اے میرے رب یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ کرم ہے تیرا، خوف عالم ہو کیوں سر پہ علم ہے تیرا، ہم سے مرغوب ہے دنیا یہ بھرم ہے تیرا، جب بھی سارو وفا صاحب کا نام آتا ہے، بس تیرا نقش خیالوں میں ابھر جاتا ہے۔ تیرے اکبر سے اذانوں کی صدا ہے باقی، تیرے شبیر سے سجدوں کی اذا ہے باقی، تیرے بیر سے دنیا با خدا ہے باقی، عقل کی آخری منزل سے بھی بالا تو ہے، تیرے بابا ہیں علی اس لیے آلہ تو ہے۔ بجلیوں نے تیرے وقت چمکنا سیکھا، بادلوں نے تیرے لہجے سے گرجنا سیکھا، ضبط سے تیرے
लगता है कि पर्दे से खुदा को बोलता है। करबला के लिए मांगा था तुझे हैदर ने, आरज़ू की थी तेरे वास्ते पैगंबर ने, साथ हर जगह पे रखा है तुझे सरवर ने, इसलिए साथ में शबीर के गम तेरा है, आगे ताबूत के हर जगह आलम तेरा है। तीर मैदान में खाया जावली असगर ने, याद उस वक्त किया तुझको बहुत सरवर ने, बारहा तुझको पुकारा दिले मुस्तर ने, था यही शह के ज़बां पर मेरा भाई नारा, कौन अब आए मदद को मेरा गाजी न रहा। जब छिने कानों से गौहर तो सकीना ने कहा, अब नहीं पानी का शिकवा है चले आओ चचा, रहम खाता नहीं कोई भी यतीमा पे जरा, मैंने भेजा था तुम्हें इसलिए शर्मिंदा हूँ, ताजियानों के तमाशों के लिए जिंदा हूँ। कैसे देखा मेरी आँखों ने वो मंजर अम्मा, चलता है गर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, कैसे देखा मेरी आँखों ने वो मंजर अम्मा, चलता है गर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, देखा मेरी आँखों ने वो मंजर अम्मा, चलता है गर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, हल्के शाबीर से खंजर को हटाऊं कैसे, मौत के पंजों से भाई को छुड़ाऊं कैसे, मुझे आराम में कैसे जाऊं कैसे, आपके लाल को मैं कैसे बचाऊं कैसे, तन्हा शाबीर इलाकों का अलशकर अम्मा, चकना वर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, कैसे देखा मेरी आँखों ने वो मंजर अम्मा, चकना वर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, सदाए वास्ता महबूब खुदा खा देकर, वसीला उनको मोहम्मद का ना अल्लाह का डर, मेरे फरियाद नहीं सुनता यदीदी लश्कर, एक लाई मेरे चाहे मुश्किल गले पर खंजर, कर दिया सिमर ने भाई का जुदा सर अम्मा, चलता है गर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, कैसे देखा मेरी आँखों ने वो मंजर अम्मा, चलता है गर्दन शाबीर पे खंजर अम्मा, बदल शाबीर हुए हम पे ये आफत टूटी, आगे बरसाती हुई पैमों पे उम्मत टूटी, जब ये नामों से पैगंबर पे मुसीबत टूटी, फिर से एक बार शहीदों पे कयामत टूटी, ये
شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاہ ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاہ ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاہ وطنی ہوں تمہاری مہمان ہوں میں وطنی ہوں تمہاری مہمان ہوں اور مجھ پر یہ تکلیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاہ کیوں ہے بھائی بیٹے نثار کر Tausend,
معيد الشيخ والكبار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان القرب والدم. السلام عليك يا مرحبا بالشريف من الرضا الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. على مان على مان على مان. السلام عليك يا حبيب الرحمن. السلام عليك يا امام السلطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا امام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجه وسهلا